کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ تو میں بڑی عزت اور احترام سے خداوند کے خادم کو، خدا کے پاک کلام کو اور خدا کے روح کو ویلکم کرتی ہوں کہ جی پاسٹر جی آئیے، آج پھر سے جو آپ نے ہم سب کے لیے روحانی روٹی تیار کی، ہم سب نے پڑوسی ویلکم۔ تھینک یو سسٹر شازیہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہوگی، جی یہ پاسٹر جی۔ کنفرم کر دیجیے گا۔ اوکے، تھینک یو۔ آج میں ایمان پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام میں جو میں نے عنوان لیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کو اگر اور زیادہ آسان لفظ میں اس کی تشریح کی جائے تو اس کا مطلب ہے آس۔ ایمان، آس۔ انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن کی جائے اس لفظ کی باقاعدہ طور پر تو اس کے معنی ہیں faith is a profound active trust, confidence or belief in a person, concept, deity, often held in the absence of absolute proof. Complete trust, confidence in someone or something. The second is strong belief in the doctrine of a religion based on spiritual conviction rather than proof. آئے میرے ساتھ خدا ان کی پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم ایک آیت پڑھیں گے، عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام خدا میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام خط 11واں باب اس کی پہلی آیت۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے پاس وقت ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، وگرنہ پھر میں ہی جی پڑھوں اسکا جی میں پڑھتی ہوں۔ ہیبرو میں پڑھتی چیپٹر 11 ورس 1۔ جی پڑھیے گا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آمین۔ آگے بھی پڑھنا انکل جی؟ جی تھینک یو سو مچ۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خداوند آج کے اس مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں۔ خدائے رحیم، خدائے قدوس، خدائے محیب، ہم آپ کے نہایت ہی تہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ ابھی جب خدا میں تیرا خادم تیرے کلام مقدس میں سے بیان کروں، میری بڑی رہنمائی کرنا، برکت دینا، اپنی جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، اور روح القدس کو مانگتا ہوں جو ہماری تقویت ہے، ہماری پاور ہے، ہماری رہنمائی ہے، تاکہ خداوند مجھے اور حاضر جماعت اور سننے والوں کو سمجھنے کے لیے فہم عطا کرے۔ آپ کے زندہ اصلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بائی دا وے، میں ہمیشہ سے اپنے میسج یعنی خداوند کے پاک کلام کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال رکھتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، ہم سب لیڈر ہیں جتنے بھی میٹنگ میں سن رہے ہیں، تو کتنے خطوط یا کتابوں میں
ایمان کے متعلق زیادہ تذکرہ ہوا ہے؟ کو مجھے بتا سکتا ہے؟ عبرانیوں میں زیادہ ہوا ہے، عبرانیوں کے خط میں۔ عبرانیوں کے خط میں پاسٹر جان لطیف صاحب نے درست فرمایا۔ پاسٹر جی جی عبرانیوں میں تو تشریح کیجیے، لیکن جو میرے مطابق ہے سب سے عمدگی سے بیان کیا گیا ہے وہ یعقوب اور رومیوں میں۔ ویری گڈ، تھینک یو سو مچ۔ میں نے یہی میسج، لیکن اس میں تھوڑی سی میں نے ایڈیشن کی ہے۔ میں نے دوسری آئی ڈی پر بھی اس کو پریچ کیا ہے، تو بھائی نتھینیل نے وہاں بھی جواب دیا تھا کہ یعقوب کے خط میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے پالوس رسول کے خط رومیوں کے نام اور پالوس رسول کے خط غلطیوں کے نام اور عبرانیوں کے نام خط میں اور یعقوب کا عام خط، ان چار جب آپ خطوط کو دیکھیں گے، ان کتابوں پر غور و خوض کریں گے، تو چار کتابیں ایمان کے بارے میں بہت زیادہ بتاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کتنی قسم کا ایمان ہے۔ یقیناً ہر شخص ایمان رکھتا ہے۔ میں پہلے چھوٹے ایمان کے متعلق بات کروں گا۔ چھوٹا ایمان کہہ لیں یا کمزور ایمان کہہ لیں، ایمان تقریباً ہر شخص کے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ مذہبی ہے خواہ وہ مذہبی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کی آس ایمان اس کے پاس ہوتا ہے۔ متی 8 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، یعنی خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا، اے کام اتکا دو، ڈرتے کیوں ہو؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ پھر خداوند یسوع مسیح اٹھ کر ہوا کو اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ یہ ہے چھوٹا ایمان، کمزور ایمان۔ حالانکہ شاگردوں کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح خدا نجات دہندہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی بھی اس پانی میں ڈوب نہیں سکتے، ہم غرق نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کے ایمان کی پرکھ تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہوا کو اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ یعنی خداوند کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ انسان ایک ایسا سخت دل ہے کہ وہ ماننے سے کئی دفعہ انکار کر دیتا ہے خداوند کی بات کو۔ دوسری مثال، بڑا ایمان، بائبل مقدس میں ایک بہت خوبصورت اور زبردست مثال ہے بڑے ایمان کی۔ متی 8 باب 10 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا، پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ یہ صوبے دار کی بات کر رہا ہوں جہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ خداوند تو میرے گھر کی چھت کے سائے کے نیچے آئے، تو یہاں سے کہہ دے گا تو میرا نوکر میرے گھر میں شفا پائے گا۔ بہت بڑے ایمان کی بات ہے۔ آج ایسا ایمان آپ میں اور مجھ میں بھی خداوند دیکھنا چاہتا ہے، اور لوگوں کی طرف، حالانکہ تعجب لوگوں نے کی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی تعجب نہیں کیا، لیکن اس بات سے خداوند یسوع مسیح نے تعجب کیا، ایسا بڑا ایمان، ایسا بڑا ایمان ایک شخص کا
کہ وہ مجھے اتنی پاکیزگی اور مجھے اتنا رتبہ اور مجھے اتنی فضیلت دے رہا ہے کہ میں اس کے گھر کے نیچے کے جانے کے لائق نہیں، میں اتنا مقدس اور پاک ہوں، اور یہاں سے اگر میرے منہ سے جو لفظ بھی صادر ہوں گے وہ ہو جائیں گے۔ اس کو بڑا ایمان کہتے ہیں۔ ایک ہی یہ بائبل المقدس میں یہ مثال جو ہے ہم آپ کے اور میرے ایمان کو بڑا بناتی ہے کہ ہمارے اندر بڑا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کا نوکر جو وہ گھر میں گیا یسوع مسیح کے ساتھ بات کر کے، اور اس نے دیکھا کہ اس کا نوکر چل پھر رہا ہے، وہ اپنے روزمرہ کے کام کر رہا ہے، تو اس نے دریافت کرنا چاہا کہ یہ میرا نوکر کس وقت اٹھا ہے، کیونکہ اس نے جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے ٹائم دیکھا کہ یہ اتنا وقت تھا، اتنے بج کر اتنے منٹ ہوئے تھے، یہ تو میں ذرا یہ تصدیق تو کروں۔ تو اس نے جو وقت یسوع مسیح کے ساتھ جس وقت میں بات چیت کی وہ اسی وقت اس کا نوکر اچھا ہو گیا تھا، اور یہی اس نے کہا تھا اپنے ایمان میں کہ تم یہاں سے کہہ دے گا تو میرا نوکر اچھا ہو جائے گا۔ تیسرے ایمان کی مثال میں دے رہا ہوں، ڈیڈ فیتھ، وین فیتھ، ڈومینک فیتھ۔ کیونکہ یعقوب نے اپنے خط میں بڑا تذکرہ کیا ہے کہ بغیر ایمان کے ایمان مردہ ہے، 20ویں آیت میں تیسرے باب، اور تیسرے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے ایمان کے ایمان بیکار ہے، ایک جگہ پہ مردہ اور ایک جگہ پہ بیکار، یعنی وین فیتھ اینڈ ڈیڈ فیتھ۔ یہ تیسری مثال ہمیں یعقوب کے خط میں ملتی ہے۔ ڈومنک جو فیتھ ہے شیاطین کا، اس کا حوالہ بھی یعقوب دوسرے باب 19ویں آیت میں پایا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شیاطین پر ایمان رکھنے والے ہیں، ابلیس کی باتوں کو ماننے والے ہیں، ایمان وہ بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی تھر تھراتے ہیں۔ یہ میں تیسری کائنڈ بتا رہا ہوں، تیسری قسم بتا رہا ہوں۔ جیسے میں نے یعقوب کے دوسرے باب میں سے 2 حوالہ جات دیے، دوسرے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، جو شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں اس کو یعقوب نے اپنے خط میں نکمے لوگ کہا ہے، کسی کام کے نہیں، بیکار۔ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمال کے بیکار ہے؟ کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اگر تیرا ایمال ہی نہیں ہے تو تیرے ایمان کا تجھے کیا فائدہ؟ یعقوب دوسرے باب کی 20ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم نکمے لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ یعقوب دوسرے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، اگر آپ کا اور میرا زندگی کا دم نکل جائے تو ہم ایک لاش ہیں، ڈیڈ باڈی ہے، مٹی ہیں، دوسرے الفاظ میں اگر اور اس کو کلیئر کرنا چاہیں تو جو مٹی ہے وہ پھر مٹی میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ واعظ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ زندگی کا دم جہاں سے آیا ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اور خاک میں لوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری زندگی میں روح ہے تو ہمارا بدن الائیو ہے، ہم حرکت کر سکتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہم موو کر سکتے ہیں۔ تو یعقوب دوسرے باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمال کے مردہ ہے۔ جیسے آپ کا اور میرا زندگی کا دم جو خداوند نے آدم کے نتنوں میں پھونکا وہ آپ کے اور میرے نتنوں میں بھی چل رہا ہے۔ تو
تو اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں. اگر ایمان نہیں ہے ہماری زندگی میں تو پھر بھی ہم مردہ ہیں. ایک جگہ پر یعقوب نے کہا ہے نکمے آدمی بغیر ایمان کے، اور دوسری جگہ پر اس نے کہا ہے کہ ایمان کے بغیر مردہ ہیں. بظاہر تو ہم زندہ ہیں. یسوع مسیح نے کہا اپنے ایک شاگرد، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اجازت دیا استاد ہے ربی کہ میں اپنے باپ کو کفن دفن کر کے تو پھر آ جاتا ہوں. تو خدا یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. یعنی ایسے لوگ جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہیں. مثال ایک میں دیتا ہوں. فرعون کے سامنے جادوگروں نے اپنے جادو سے جو ان کے پاس ایمان تھا معجزے کیے. مینڈک بنائے، جوئیں بنائی، اور جو یکے بعد دیگر آفتیں، جو 10 آفتوں کا ذکر ہے. اتنا تو ٹائم نہیں کہ میں ان کو انفرادی طور پر بیان کروں اور بہت زیادہ آپ کا وقت لے لوں. تو سانپ بھی، حتیٰ کہ انہوں نے سانپ بھی بنائے. ان کا ایمان تھا، اس کا ایمان تھا کہ میرے جادوگر یہ کریں گے. لیکن وہ ڈومینک فیتھ تھا، وین فیتھ تھا، ڈیڈ فیتھ تھا. کیا ہوا کہ انہوں نے جیسے یہ دکھائے کرتب، تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینک دے. اس نے پھینکا اور وہ سارے اس کے سانپوں کو کھا گئے. یہ وہ نہیں کر سکتا تھا جو بڑے ایمان والے لوگ کر سکتے ہیں، جو کامل ایمان والے لوگ کر سکتے ہیں. پھر یہ وہ نہیں کر سکتے تھے کہ کچھ گھروں میں روشنی رہے اور کچھ پورے شہر میں اندھیرا ہو جائے. یہ وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اسرائیل کے خاندانوں میں روشنی تھی اور باقی سب پورے مصر میں تاریکی تھی. یہ وہ نہیں کر سکتے تھے. پلوٹھی جب مرے تو موت کا فرشتہ جب اس پورے ملک میں سے گزرا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جانوروں کے پلوٹے، انسانوں کے پلوٹے اور لونڈیوں کے پلوٹے، بڑے بڑے رئیسوں، وزیروں، مشیروں کے پلوٹے، بادشاہ کا پلوٹا، سارے مر گئے. اور جب وہ مر گئے تو پورے ملک میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام خاندانوں میں افسوس طاری ہو گیا، سوائے اسرائیل کے، جن گھروں نے اپنی چوکٹ پر اوپر، سائڈوں پہ، بازوؤں پہ انہوں نے خون لگایا ہوا تھا برے کا. اور ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ اس برے کا خون لگا کے اپنے اپنے گھرانے کے مطابق جتنے لوگ ہیں پھر اس کو کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ اب جو معجزہ ہونے والا ہے اس معجزے کو آپ یاد رکھیں گے. تاحیات. اور اس نے جانے دیا. اس کے لوگ سمندر کے کنارے پر جا کر بسے. اور پھر آگے جو معجزہ ہوا، خدا ان کے بندہ نے اسی لاٹھی کو لیا. اس نے کہا تیرے پاس لاٹھی ہے، اب تو خود بھی معجزہ دکھا ذرا. اور وہ دیوار، پانی کی دیواریں دونوں طرف بن گئی اور نیچے کیچڑ بھی نہ رہا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خشک، جہاں سے پاؤں پھسل نہ سکے. حالانکہ جہاں سے پانی ختم ہو وہاں کیچڑ رہ جاتا ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ وہ راستہ جو خداوند بناتا ہے وہ ہمیں پھسلنے والا راستہ نہیں، وہ ہمیں ایسا راستہ بنا کر دیتا ہے جہاں سے ہم آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. اب میں آخری اور چوتھی قسم پر آتا ہوں، سیونگ فیتھ، بچانے والا ایمان. بچانے والے ایمان میں ہم دیکھیں تو چند ایک مثالیں ہیں. لوکا 7 باب اور اس کی 50ویں آیت میں، مگر اس نے یعنی یسوع نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا،
سلامت چلی جا، بچانے والا ایمان۔ اس عورت کے اندر وہ ایمان تھا کہ میری بدکاری، میری مکاری، میری کمزوری، میری ندامت صرف اور صرف یسوع مسیح دور کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر بچانے والا ایمان تھا کہ مجھے بچا ہی صرف اور صرف یسوع مسیح سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے سمپل کر دیا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، کیونکہ تیرے پاس ایسا ایمان ہے جو سیونگ فیتھ ہے، بچانے والا ایمان ہے۔ تو اس ایمان کے ساتھ آئی ہے، سلامت چلی جا۔ اس نے خیر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا، اپنے بالوں سے صاف کیا، روتی رہی کہ آج میں بچ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس، میں اس ایمان سے آئی تھی کہ مجھے وہ بچا دے گا، مجھے ندامت سے، نفرت سے، حسد سے، بغض سے نجات دے دے گا۔ اس کو نجات مل گئی۔ دوسری مثال لوکا 17:19 میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، یعنی یسوع نے کہا، تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ یہ ایک سامری شخص تھا، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوکا 8:48 آیت میں لکھا ہے، 42 آیت میں، اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ یہ دوسرا ہے، سیونگ فیتھ کی مثال۔ یہ 12 برس سے جس عورت کو خون جاری تھا، پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے تھے، دولت نہیں رہی تھی، معلوماتی اس کے پاس نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کے بدن میں جو مرض تھا خون جاری کا، وہ رکتا نہیں تھا، بلیڈنگ ہوتی رہتی تھی، ایک کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس، بلکہ حکیموں کے پاس، تمام سنیاسی، تمام قسم کے اعلیٰ قسم کے حکیموں کے پاس ہو گئی۔ اس نے سارا پیسہ، اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے، اس کے اندر بچانے والا ایمان اس کی زندگی میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں یسوع مسیح کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے بچا لے گا، کیونکہ یسوع مسیح کو نام دیا گیا یسوع، کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور ان کو بچا لے گا۔ تو اس کو بھی خداوند نے، جو 12 برس سے اس اسٹرگل میں تھی، اس کشمکش میں تھی، اس دکھ میں زندگی گزار رہی تھی۔ پنجابی میں ایک مثال ہم دیتے ہیں، بڑی مشہور ہے، پاکستان میں مثال ہے کہ 12 سال بعد روڑی دی بھی سنی جاتی ہے، اس کو بھی اٹھا کے وہ کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ اچھی فصل ہو۔ تو 12 سال کے بعد اس عورت کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا، سیونگ فیتھ، اور اس کے ایمان نے اسے بچا لیا۔ پھر لوکا 17 باب جو میں پہلے بیان کرنے لگا تھا، 19 میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، کوڑی سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، اٹھ کر چلا جا۔ کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں کہ ہمیں نہ کوڑ ہو جائے، کیونکہ کوڑ ایک ایسی مرض ہے، اچھوتی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ اس کی ہوا بھی اگر کسی کو لگ جائے نا ٹکرا کے، تو اس کی سکن میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوڑیوں کے لیے یہ ضرور تھا کہ ان کو شہر سے باہر نکالا جائے، ان کے لیے الگ ٹیریٹری رکھی جائے، تاکہ کچھ میلوں تک بھی ان کے جسم سے ہوا ٹکرا کر کسی شخص کو نہ لگے۔ اس کے اندر بچانے والا فیتھ پیدا ہوا، سیونگ فیتھ۔ تو یسوع مسیح نے 10 یہ تو ایک آیا تھا نا خدا یسوع مسیح کے پاس، کوڑی 10 تھے۔ انہوں نے کہا اس طرف سے یسوع مسیح نے گزرنا ہے تو آؤ ہم اس کے راستے پہ چلیں، شہر میں تو ہم جا نہیں سکتے، اس کے پاس ہم جا نہیں سکتے۔ تو کسی طرح سے ان کو ہجوم نظر آیا، ایک گروپ نظر آیا کہ اس طرف آ رہے ہیں، اس میں ہمیں خدا یسوع مسیح نظر آیا، تو وہ راستے میں کھڑے ہو گئے سائڈوں پر ڈرتے ہوئے،
گھبرائے ہوئے. یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھا کہ یہ کوڑی تو بیچارے شہر سے نکال دیے گئے ہیں، جن کو درکار دیا گیا ہے، جن کو شہر سے نکال دیا گیا ہے. ان سے کہا تمہارے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، تم اچھے ہو گئے ہو. وہ واپس گیا تو وہ اچھے ہو گئے. ایک واپس آیا، شکر گزاری کرنے لگا. خدا یسوع مسیح نے کہا دیکھو جاؤ، جا کر کائنوں کو بھی دکھاؤ جو پاکیزگی اور ناپاکی کا میں فرق بیان کرتے ہیں، ان کو بھی دکھاؤ کہ دیکھو کہ ہم یہ ہیں، ہمارے پاس جو ایمان تھا سیونگ فیتھ اس نے بچا لیا ہے. پھر لوکا 18 باب 42ویں آیت میں پہلے لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خداوند کی حمد کی. کتنی خوبصورت اور خوشائن بات ہے. سیونگ فیتھ کے ذریعہ سے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، خداوند کے پیچھے اس کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اور اندھا شخص، اس کے اندر بھی سیونگ فیتھ آ گیا. کوڑی، اندھا، 12 برس سے، اور ایک زناکار عورت جو زانی عورت تھی، جو ایک فاشا عورت تھی. ان 4 کیٹیگری کے لوگوں کے اندر سیونگ فیتھ آیا اور خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیا. اور جب اندھے کی زندگی میں کام کیا، لکھا وہ اسی دم بینا ہو گیا، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا، اور وہ بیٹھا نہیں رہا. جب سیونگ فیتھ کے زمرے میں وہ آیا ہے تو وہ بیٹھا نہیں رہا، اس نے خداوند کی تعریف تمجید کرنا شروع کر دی. جیسے آپ اور میں گیت گاتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو اس نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. اور پھر سورس بتایا گیا ہے کہ کہاں ہے جہاں سے ہم ایمان حاصل کر سکتے ہیں. رومیو 10 باب 17 بہت مشہور ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. صرف اور صرف بائبل ہی ایسی سورس ہے جس سے ہم ایمان کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ کلام ہے، وہ انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہے، وہ روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے. اس لیے اس کے اندر وہ پاور اور وہ طاقت ہے کہ آپ کے اور میرے اندر چھوٹا ایمان نہیں، ڈیڈ فیتھ نہیں، وین فیتھ نہیں، بلکہ سیونگ فیتھ اور بڑا ایمان آپ کے اور میرے اندر پورا کرے، پیدا کرے. اور وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے کلام سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں. جیسے پولس رسول نے رومیوں کے خط میں بتایا، جیسے میں نے 4 کتابوں کا ذکر کہ ان میں ایمان آپ کو اور زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اور ہمارے ایمان میں بھی بڑھوتی ہوتی ہے. فائدہ کیا ہے ایمان کا؟ عبرانیوں 11 باب اس کے 13، 14 اور 15 ہے. ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. دیکھیں ایمان کے عبرانیوں 11 اور 12 باب میں ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، ان 2 ابواب میں. شاید اکا دکا ذکر کسی اور بھی آیت میں آ جائے، لیکن یہ 2 اس میں تو بڑی فہرست ہمیں ملتی ہے. ابراہیم کی، سارا کی، اسحاق کی، یعقوب کی، نو کی، بہت ساری لمبی فہرست ہمیں ملتی ہے. انوب کی، بہت سارے لوگوں کا ذکر پایا گیا وہاں پر. لکھا ہے کہ ہم اس زمین پر، آپ اور میں، پردیسی اور مسافر ہیں. یہ بھی ان دونوں لفظوں کا بھی تذکرہ عبرانیوں کے خط میں ہوا ہے. ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں. ہم ایک ایسے وطن کی تلاش میں ہیں جہاں پہ ویزا نہ لگوانا پڑے، جہاں ٹکٹ نہ دینی پڑے بار بار آنے جانے کے لیے،
جہاں تعصب نہ ہو، نفرت نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، مارا ماری نہ ہو، ہم اس وطن کی آئے. Yeah, me, Simon Peter. Oh, thank you so much. Just give me 3 or 4 minutes. Yeah, please go ahead. If you have any dental procedures coming up, have you had any dental procedures recently? Yeah, the coming Wednesday. Yeah. Okay, just give me a minute. All right. Thank you. اچھا تو لکھا ہے کہ ہم اپنے سوری فار میں ہاسپٹل میں ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسکپ کروں اپنا. ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور چوائس آپ کی اور میری ہے اس وطن میں کیا ہم داخل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، کیسا ایمان اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یعنی آسمانی ملک کے ہم مشتاق ہیں اور اس لیے ہم اس نئے یروشلم کے لیے اپنے آپ کو اس روح زمین پر اس کے لیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ ہمارے لیے ایک شہر تجویز کیا گیا ہے اور وہ شہر جو ہے وہ آپ کے لیے اور برگزیدوں کے لیے سب کے لیے ہے. غلطیوں 3 باب میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ ایمان کا تذکرہ غلطیوں کے خط میں بھی ہوتا ہے. 24 25 26 27 28 بس شریعت مسیح تک پہنچانے کا ہمارا استاد بنی. دیکھیں ہم پرانے عہد نامے کو ترک نہیں کر سکتے، وہ آپ کا اور میرا استاد ہے. یہ ایمان کے خط میں یہ بھی آیا ہے تو استاد کی کوئی بھی اس کو ہمیشہ تعریف کرتا ہے. Do you know what procedure is happening? There is cavity on my lower jaw, the last, yeah, and I am going to see the surgeon to check it. So we might have to hold off on the medication today because of that. Oh, Yeah. I think I'll be getting the medicine. Yeah, because the doctor says if it is just like maybe cleaning, it's fine. But It's done already. ایک گیت گا لے ذرا، میں 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا ڈاکٹر کے ساتھ بات کر. ہلو ہلو جی پاسٹر جی، جی گائیے، ویلکم. گیت گا لیں کیا؟ ایک گا دوں ستار کے ساتھ؟ جی 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 گائیے. اچھا ٹھیک. Jesus keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. Near the cross, be my glory ever, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. Thank you, wonderful song. Thank you so much. مجھے ایسا لگا جیسے میں پیس میں پہنچ گیا ہوں، کوائر میں بیٹھا ہوا. Thank you so much for singing this song for me. Okay. تو یہاں لکھا ہے کہ ہم ایمان کے سبب سے راس باز ٹھہرے. اگر ہم ایمان ہیں تو آپ اور میں راس باز ہیں. یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اور کہ ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہیں خدا کے فرزند ہیں، ایمان ہے تو آپ اور میں خدا کے
فرزند بھی ہیں۔ اور پھر تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ ہم بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے۔ پھر نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی رہا، نہ غلام رہا، نہ آزاد رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، ہم سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ کیونکہ ایک شخص کی اس نے شادی کی، بیوی جیتی رہی، پہلا شوہر مر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ حالانکہ سوال بھی یسوع مسیح سے وہ کر رہے ہیں جو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، صدوقی۔ جسٹ امیجن، صدوقی کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کو کہ یہ آخر میں کس کی بیوی ہوگی بھی، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، تو سوال آپ اس کو پرکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا بھی ہم وہاں کوئی شادیاں بیاہ، یہ زمینی جھنجٹ نہیں ہونا ہوتے، یہ نہیں ہوگا کام۔ یہ تو پھر نئے یروشلم میں پاکیزگی اور ناپاکی میں یہ جو خداوند نے سارا ختم کرنا ہے، پھر کیا فرق؟ تو وہاں پر صرف اور صرف خداوند ہوگا، اس کے لوگ ہوں گے، پاکیزگی ہوگی، کوئی گناہ، شر، کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، کوئی بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی۔ یہ اس بات کو ہم جانتے ہیں بخوبی، اور لکھا کہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ کتنی خوبصورت امید اور تعلیم ہے۔ تفرقے ختم، فساد ختم، تمام قسم کی باتیں ختم، اور ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غلطی 3:19 میں لکھا، اگر تم مسیح میں ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو۔ پھر ہم وارث بھی ہیں اور ابراہیم کی نسل سے بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کس کے ہیں؟ سوچیں، اور فیصلہ آپ کا اور میرا ہے۔ خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے اس بابرکت میسج کے لیے جو آپ نے ایمان کے بانی کے بارے میں ہمیں سکھایا، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے تمہارے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہو گے کہ جا کر سمندر میں گر جا تو وہ گر جائے گا۔ خداوند آپ کو ڈیر و ڈیر برکتوں سے نوازے اور اپنے ساتھ چلنے کا گہرا فضل عنایت کرے۔ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں گہرا کام کرے اور ہم ایمان کے بانی کو تکتے رہیں اور اسی پہ ایمان اور یقین رکھتے ہوئے خداوند کے نام کو ہمیشہ اپنی زندگیوں سے جلال کو ظاہر کرتے رہیں، اور خداوند آپ کو اور زیادہ برکتوں سے مالا مال کر کے امتوں اور قبیلوں تک لے کے جائے، تاکہ آپ اس سے بھی بڑھ کر خداوند کی خدمت کریں اور آپ کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں جیتیں۔